رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کل کی نشست میں ایک اہم، ایک مشکل اور ایک ضروری عنوان آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا. آج اسی کی تھوڑے سے مسائل کی دہرائی کے ساتھ اور کچھ اضافی مسائل کے ساتھ اختتام پذیری کا ارادہ رکھتا ہوں. نماز کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے، یہ عنوان ہم کل سے سیکھ رہے تھے. اس عنوان کو سیکھنے کے لیے میں کل سے اپنی کی ہوئی گفتگو کی چند باتیں پھر دہرانے لگا ہوں. نماز میں کچھ چیزیں درجے میں فرض ہیں اور کچھ چیزیں درجے میں واجب ہیں. کل میں نے فرائض بھی آپ کے لیے بیان کیے تھے اور واجبات کا بھی شمار آپ کے لیے کیا تھا. دستور آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہر فرض کو اپنے مقام پر اور اپنی ترتیب کے ساتھ ادا کرنا یہ چیز درجے میں واجب ہوتی ہے. اور جتنے بھی واجبات میں نے بیان کیے تھے ان میں سے ہر واجب کو اپنی جگہ پر اور اپنی ترتیب کے ساتھ ادا کرنا یہ چیز واجبات کے اندر بھی درجے میں واجب ہوتی ہے. یہ جو میں اب دو واجبات آپ کو بیان کیے، کل بھی بیان کیے تھے. عنوان واقعی ذرا پیچیدہ ہے اور باریک. کل ایک ٹیچر مجھے ملے، بہت لائٹ ٹیچر ہیں، یہاں نماز پڑھنے کے لیے درس میں حاضر بھی ہوتے ہیں. کہنے لگے آپ نے پتہ نہیں کل کیا کہا ہے، سمجھ نہیں آئی، بڑا مشکل سا سبق تھا. میں نے کہا یار آپ ٹیچر ہو تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے بس ہو جاتا ہے. اب پھر میں نے کہا دیکھو بھائی شریعت اب ہماری ہے، ہم مسلمانوں کی، ہم ہی نے تو سیکھنی ہے. اگر ہم لوگ بھی اس کو سیکھنے میں پہلو تہی کریں تو مشکلات ہو جائیں گے پھر. تو میں نے آپ کو پھر آج وہ ضابطہ دہرایا. دو فرائض کے ہر فرض کو اپنی جگہ پر ادا کرنا یہ واجب اور ترتیب کے ساتھ ادا کرنا یہ واجب. ہر واجب کو بھی اپنی جگہ پر ادا کرنا یہ واجب اور ترتیب کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی واجب. جتنے واجبات کل میں نے شمار کیے تھے ان کو ذرا تھوڑا سا دہراتے ہیں تاکہ آج چند ایک نئے واجبات، نئے سے مراد جو آج کی نشست میں آپ کے لیے بیان کے اعتبار سے نئے ہیں وہ، ورنہ واجبات تو ظاہر ہے کہ بڑے قدیم زمانوں سے ہمارے سامنے چلے آ رہے ہیں. میرے دوست الحمدللہ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنا یہ درجے میں واجب ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کو پڑھنا یہ بھی درجے میں واجب ہے. جس نے پوری سورۃ الفاتحہ چھوڑ دی اس نے بھی واجب کو چھوڑ دیا، اور جس نے سورۃ الفاتحہ سے کوئی ایک آیت ترک کر دی اس نے بھی واجب کو ترک کر دیا. سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی سورت ساتھ ملا لینا یہ درجے میں واجب ہوتا ہے، جیسے کہ قل هو اللہ احد یا پھر جیسے کہ انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت کو ساتھ ملا لینا درجے میں واجب ہوتا ہے. دو بار اگر رکعتیں دو ہیں تو اس میں ایک ہی بار بیٹھا جاتا ہے. اگر رکعتیں چار ہیں تو ان میں دو بار بیٹھا جاتا ہے. تو اگر رکعتیں دو ہوں تو ان میں جو ایک بار بیٹھا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے قعدہ اخیرہ، آخری بار بیٹھنا. تو اس آخری بار بیٹھنے میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا نام تشہد ہوتا ہے، تو تشہد کا پڑھنا وہ بیٹھنا فرض اور تشہد کا پڑھنا درجے میں واجب. اور جو قاعدہ اولا کیا جاتا ہے یعنی 4 رکعتیں ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا ہوتا ہے. تو جو پہلی بار 2 رکعتیں پڑھ کر ہم بیٹھیں گے تو اس کا نام ہے قاعدہ اولا. تو قاعدہ اولا یہ بیٹھنا درجے میں یہ بھی واجب ہے اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے یہ بھی واجب ہے. دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی درجے میں واجب ہوتا ہے.
امام صاحب کے لیے کچھ واجبات ذرا خاص ہیں. امام صاحب کے لیے جو نمازیں جن میں تلاوت اونچی کی جاتی ہے تو تلاوت کو اونچا کرنا یہ درجے میں واجب ہوتا ہے. اگر امام صاحب بھول گئے اور ایک آیت یا 2 آیتیں یا 3 آیتیں آہستہ آواز میں تلاوت کر بیٹھے، ایسا ہو جاتا ہے. کئی بار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، امام ہوں تو تلاوت اونچی کرنی تھی لیکن بھول گیا، آہستہ کرتا رہا، آدھی سورۃ الفاتحہ پڑھ گیا تو پھر یاد آیا کہ اوہو تلاوت تو اونچی کرنی تھی. تو تلاوت اونچی کرنی ہو تو اونچی کرنا واجب ہے، اور تلاوت اگر آہستہ کرنی ہو تو آہستہ کرنا تلاوت درجے میں واجب ہوتا ہے. تو یہ 2 واجبات خاص کر کے امام کے حق میں شریعت پاک نے رکھے ہیں. اس کے بعد میں کہنا چاہوں گا کہ نماز کے اندر جتنے بھی فرائض ہیں تو ہر 2 فرضوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، فوراً ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرنا چاہیے. بھائی دیکھیں، ہم نے قیام کیا تو جو ہی تلاوت ختم کی تو فوراً ہمیں رکوع میں جانا چاہیے. رکوع کرنا بھی فرض، قیام کرنا بھی فرض. 2 فرضوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز واجب ہے. اور مثلا ہم رکوع سے اٹھے تو رکوع سے اٹھتے اٹھتے ربنا لک الحمد کہنا اور بس، اس کے بعد فوراً سجدے میں جانا یہ درجے میں واجب ہے. 2 فرضوں کے درمیان تاخیر نہ کرنا بلکہ فوراً پہنچ جانا یہ درجے میں واجب ہوتا ہے. ہم ایک سجدے سے اٹھے تو اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں چلے جانا فوراً ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے. یہ معنی ہے کہ 2 فرضوں کے درمیان اتصال ہونا چاہیے، دونوں ملے ہوئے ہونے چاہیے، دونوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اس کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ ہم چلے فرائض کے حوالے سے تو اتنی ہی مثالیں اس کی بنتی ہیں. ایسے ہی جتنے بھی واجبات ہیں، یہ بات ذرا باریکی سے سوچیے گا، جتنے بھی واجبات ہیں ان کے درمیان بھی اتصال ہونا چاہیے، درمیان میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات تاخیر آ جاتی ہے، میں آپ کو بیان کرتا ہوں. تاخیر ان میں نہیں ہونی چاہیے. لیٹ ایک واجب سے دوسرے واجب کی طرف جانا، اس میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ متصلاً فوراً ہمیں شفٹ ہو جانا چاہیے. اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد امام صاحب سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کون سی تلاوت کی جائے. وہ یہ سوچتے سوچتے کچھ ٹائم گزر جاتا ہے. یا پھر آپ لوگ ہی جن لوگوں کو قرآن پاک کافی سارا یاد ہوتا ہے زبانی، تو وہ ایک دم سے آج سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے کون سی صورت اب تلاوت کرنی ہے. وہ یہ سوچتے سوچتے کافی دیر تک، یعنی اتنی دیر تک انہوں نے تاخیر کر دی. کتنی دیر تک؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر انہوں نے تاخیر کر دی. تو محسوس ہوا کہ 2 واجبات میں سے ہر واجب کے بعد فوراً دوسرے واجب میں شفٹ ہو جانا یہ چیز خود درجے میں واجب ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اس کی اور مثال اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک واجب سے فوراً دوسرے واجب کے درمیان، یا ایک فرض سے فوراً دوسرے واجب کے درمیان پہنچ جانا. اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ آج ویسے میں اس سبق کو کلوز کر دوں گا. یہ آپ لوگ بار بار جب یہ لفظ سنتے ہو نا، فرض سے واجب، واجب سے فرض، 2 واجبوں کے درمیان، 2 فرضوں کے درمیان، تو دماغ الجھ سا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے. لیکن کیا کروں، مجھ سے نہیں تو کسی اور سے، اس سے نہیں تو کسی اور سے. اگر سیکھنا چاہتے تو زندگی میں کبھی تو آپ کو یہ پڑھنا ہی تھا، اور زندگی میں کبھی تو آپ کو یہ سیکھنا ہی تھا. چلیں اب میرے ذمے یہ بات آ ہی گئی ہے تو مجھے کوشش تو کرنی ہے کہ حتی الامکان آپ کو سمجھانے کا بھرپور اہتمام کروں. آج کے اس سبق کے بعد آپ کو تھوڑا بہت احساس ہوگا کہ واقعی جو عالم بننا ہے کافی سارا مشکل کام ہوتا ہے. ابھی تک یہ جو نماز کے چیپٹرز چل رہے ہیں ان کو تو ہم اپنے لیے ABC سمجھتے ہیں، یعنی بالکل آسان ترین مسائل. ہمارے جو بچے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ ان کو وہ میٹھی کھیر سمجھتے ہیں، یہ اتنے ایزی مسائل ہوتے ہیں. تو جو مشکل ترین ابواب ہوتے ہیں اگر ہم وہاں پہنچے تو پھر تو وہ ٹیچر صاحب تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی ہو جائیں گے کہ اچھا جی یہ تو پھر نہ ہی سمجھ آنے والی باتیں ہوئیں. لیکن ماجرا یہ ہوگا کہ ہم ایک زمانہ گزار چکے ہیں اپنی زندگی کا، ہم اپنا زندگی کا ایک زمانہ گزار چکے ہیں اس بات کی طرف کہ مذہب کو رغبت نہیں دینی، اپنے اسکول کالج کو رغبت دینی ہے. ایک زمانہ ہم گزار چکے ہیں، اپنی دنیا کو پرائرٹی دینی ہے اور اپنی آخرت کو پرائرٹی نہیں دینی. ایک زمانہ چونکہ ہم ایسا گزار چکے ہیں، اس لیے جب کبھی مذہب کے محلوں سے گزرنے کا اتفاق ہو جائے تو اچھی خاصی مشکلات کا سامنا ہمیں ذہنی طور
طور پر کرنا پڑ جاتا ہے۔ اچھا اب آئیں پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے آج کی نشست میں آپ کو 2 3 4 واجبات اور بیان کی ہیں۔ اب میں آپ کے مطلوبہ مقاصد کی طرف بڑھنے لگا ہوں کہ سجدہ سہو کہاں کہاں لازم ہوگا۔ جب بھی کسی فرض کو تاخیر سے ادا کیا جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ جب بھی کسی واجب کو تاخیر کے ساتھ ادا کیا جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ جب بھی کسی واجب کو چھوڑ ہی دیا جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے جو واقعہ ہونے والے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ آج میں صرف ان مسائل کو ٹچ کرنا چاہوں گا جو آپ کے لیے روزمرہ زندگی میں واقعہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے سورۃ الفاتحہ بھول گئے، نہیں پڑھ سکے، ان پر سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی کوئی ایک آیت چھوٹ گئی، واجب چھوٹ گیا، ان پر سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانی تھی تو وہ نہیں ملا سکے، بھول گئے تو واجب چھوٹ گیا، ان پر سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسری سورت میں شفٹ ہو جانا یہ واجب تھا۔ وہ سوچتے رہے تو کافی دیر سوچتے رہے، یعنی اتنی دیر سوچتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی 5-6 سیکنڈ بن جاتے ہیں، اتنی دیر سوچتے رہے، ان کا واجب چھوٹ گیا، لہذا ان پر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اچھا دوسرے سجدے کے بعد، پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد ہمیں لازم تھا کہ فوراً شفٹ ہو جائیں فرض کی طرف، فرض سے فوراً دوسرے فرض کی طرف شفٹ ہو جائیں۔ غلطی سے ہم بیٹھ گئے، پہلی ہی رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے اور اتنا بیٹھ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس بندے پر سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے۔ اس نے بلا کون سا واجب چھوڑا ہے؟ وہ جو فوراً شفٹ ہونا تھا، یہ وہ والا واجب اس نے چھوڑ دیا ہے، اس پر سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے۔ اچھا ایک رکعت ہماری پوری ہو گئی تو دوسری رکعت کے اندر کچھ ایسا خاص نہیں، دوسری رکعت میں ہم نے جب دوسرا سجدہ ادا کر لیا، دوسری رکعت میں جب دوسرا سجدہ ادا کر لیا تو فوراً ہمارے لیے واجب تھا کہ ہم التحیات پڑھنے لگ جاتے اور بیٹھ جاتے، یہ ہمارے لیے فوراً واجب تھا۔ اب یہاں اگر کوئی بندہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہونا اور کھڑا ہونے سے واپس پھر دوبارہ پلٹ کر آنا، اسے اتنا ٹائم لگ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس بندے کا واجب چھوٹ گیا۔ یہ وہ واجب ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا، کون سا؟ یعنی ایک واجب سے دوسرے واجب کی طرف فوراً شفٹ ہونا چاہیے، ایک فرض سے دوسرے واجب کی طرف فوراً شفٹ ہونا چاہیے، تو اس نے فوراً شفٹ نہ ہوا بلکہ یہ قیام کی طرف چلا گیا تھا، تو بیٹھنا تھا لیکن یہ کھڑا ہونے کی طرف چلا گیا تھا، تو اس کا بھی ایک واجب چھوٹ گیا ہے اور اس پر سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے۔ اور اگر اسی حالت میں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہم نے بیٹھنا تھا لیکن کھڑے ہو گئے، تو پھر کھڑے ہوئے تو پھر چلتے ہی چلے گئے، تیسری رکعت پڑھ لی، چوتھی پڑھ لی، تو اب بھی سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے۔ اور وجہ پیچھے آپ سمجھ چکے ہو کہ پورے کا پورا قاعدہ جو کہ واجب تھا وہ اس کا چھوٹ چکا ہے، بلکہ اس بندے کے 2 واجب چھوٹ چکے ہیں، ایک تو قاعدہ چھوٹ چکا ہے اور ایک قاعدہ میں جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی چھوٹ چکا ہے، 2 واجب اس بندے کے چھوٹ چکے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک واجب کے چھوٹنے پر 2 سجدے ادا کرنے ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے سجدہ ہائے سہو، اور 2 واجب چھوٹ جائیں تب بھی ایک ہی بار 2 سجدے ادا کرنے ہیں، 3 واجب چھوٹ جائیں تب بھی ایک ہی بار 2 سجدے ادا کرنے ہیں، 4 واجب چھوٹ جائیں تب بھی ایک ہی بار 2 سجدے ادا کرنے ہیں۔ جو میں نے بار بار آپ کو ابھی تک یہ کہا کہ ایک واجب ترک ہو جانے پر 2 سجدے سہو کے ادا کرنے پڑتے ہیں، اگر 10 واجب بھی نماز میں چھوٹ جائیں تو پھر آخر میں 2 ہی سجدے سہو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے لیے اگر میں دلیل کی طرف یہاں رک کر کے دلیل کی طرف جاؤں نا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، مشکلات بڑھ جائیں گی کہ بھئی ہر واجب کے چھوٹنے پر جب 2 سجدے ہوتے ہیں تو 2 واجب چھوٹے تو 4 سجدے ہونے چاہیے، 3 واجب چھوٹے تو پھر 6 سجدے ہو جانے چاہیے۔ اس کو مذہب کی زبان میں کہتے ہیں تداخل ہو جانا۔ تو تداخل کیا ہوتا ہے؟ تداخل فی السبب ایک الگ کہانی ہے، تداخل فی الحکم یہ ایک الگ کہانی ہے، چھیڑا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بس سمجھو کہ یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے اس طرح کی حوالہ دیتا ہوں، یہ اس طرح کی چیز ہے جیسے تلاوت کرتے کرتے ایک آیت آپ نے پڑھی،
جس کے بعد سجدہ تلاوت کرنا لازم ہو جاتا ہے، اسی نشست میں اس کو آپ نے پھر پڑھا، اسی نشست میں اس آیت کو آپ نے پھر پڑھا، تو 10 بار بھی ایک نشست میں سجدے والی آیت کو تلاوت کرو تو آخر میں ایک ہی بار سجدہ تلاوت کرنا ہوتا ہے نا، یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے، یعنی وہاں بھی تداخل فی الاسباب ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی تداخل فی الاسباب ہو جاتا ہے، تو بعض دلائل سمجھنا ذرا واقعی مشکل ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایک واجب چھوٹے یا پھر 2 چھوٹیں یا پھر 3 چھوٹیں یا پھر 4 چھوٹیں، تو اس کے لیے سجدہ سہو جو ہے وہ درجے میں ایک ہی بار ادا کرنا لازم ہوگا۔ کچھ تو ایسے میرے نکمے دوست ہیں کہ ان کو میں کیا کہوں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایک واجب چھوٹ گیا تھا تو سجدہ سہو ادا کرنا تھا، تو ہم پھر یہ بھی بھول گئے کہ سجدہ سہو ادا کرنا تھا۔ اب بتاؤ کہ نمازوں کا حشر یہ ہوا ہے، ایک تو غلطی ہوگی کہ واجب چھوٹ گیا اور نتیجے میں ہم نے سجدہ سہو کرنا تھا، پھر اوپر سے دوسری غلطی، اب اسے میں یوں نہیں کہتا کہ غلطی کر دی، اب میں کہوں دوسری غلطی یہ دے ماری، یہ ذرا ہیوی بات ہو گئی، اس دوسری غلطی یہ دے ماری کہ وہ جو آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا اس سے بھی ہم بھول گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ویسے آپ کو بتا دو کہ اب ہم کیا کریں، میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم نے التحیات پڑھ رہے تھے، غلطی ہو چکی تھی، سجدہ سہو کرنا تھا، تو یہاں کر کے ہم نے سجدہ سہو ادا کرنا تھا، یہاں کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، یعنی 2 سجدے یہاں ہم نے ادا کرنے تھے، تو ہم بھول گئے تو نہ ادا کر سکے، تو آگے شروع ہو گئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آگے چلتے چلے گئے۔ اب غور سے سننا، اب کیا مسئلہ ہے، جہاں پہنچ گئے وہیں سے سلام پھیر دیں اور وہیں سجدہ ادا کر لیں۔ اب مسئلہ یہ ہوگا، جو بندہ بھول جائے نا کہ میں نے سجدہ سہو ادا کرنا تھا تو یاد نہیں رہا، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے وہ جہاں پہنچ چکا ہے وہیں پر سلام پھیر دے اور 2 سجدے ادا کر لے۔ لہذا میں مختلف جگہ پہنچا کر آپ کو تو عملی اس کی صورت پیش کرتا ہوں۔ سجدہ سہو ادا کرنا تھا، نہیں ادا کیا، ہم یہاں تک پہنچ گئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یاد آ گیا، یہیں پر سلام پھیریں اور 2 سجدے ادا کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں۔ یہاں بھی یاد نہیں آیا، آگے چلے گئے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اب یاد آیا، اب بھی سلام پھیر دیں، 2 سجدے ادا کریں اور اپنی نماز کمپلیٹ کریں۔ یہ لازم نہیں کہ درود شریف پورا کرنے کے بعد یاد آتا ہے، درمیان میں بھی یاد آ سکتا ہے، مثلا یہاں اللہم صلی علی محمد، ساتھی ایسے نہ کرنا، نماز خراب ہو جائے گی، بتا رہا ہوں کہ وہ یاد آ گیا کہ میرا تو سجدہ سہو تھا، یہیں پر آپ سلام پھیر دیں۔ مختلف تصویریں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ جب سجدہ سہو کرنا بھی بھول جاؤ تو پھر جہاں پر یاد آ گیا وہیں سے سلام پھیر دو۔ ابھی اس سے کچھ خطرناک کنڈیشن باقی ہے، آگے چلیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اب یاد آیا، اب بھی سلام پھیر دیں اور سجدہ سہو کر لیں۔ اچھا، وہ خطرناک کنڈیشن اب آ گئی، آپ کو بھول گیا اور آپ یہاں پہنچ گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب یاد آیا، اوہ ارے بھائی مجھ پر تو سجدہ سہو لازم تھا، اب کیا کرو گے؟ جواب یہ ہے کہ اب جواب یوں نہیں ہے کہ یہیں سے سلام پھیر دو، اب جواب یوں نہیں ہے کیونکہ سلام تو پھیر چکے ہو، اب یہیں سے جواب یہ ہے کہ سیدھے جاؤ سجدے میں اور 2 سجدے کر کے تو اٹھ کر تو ساری التحیات شریف پڑھ کر تو پھر آپ سلام پھیریں، یعنی آپ کو کچھ بات ذہن میں آنی چاہیے۔ اچھا، آپ کو اب بھی یاد نہیں آیا، آخری صورتحال بتاؤں، اب بھی آپ کو یاد نہیں آیا تو آپ یہاں تک پہنچ گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب یاد آیا، اب کیا کرو گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا سینہ قبلے سے ابھی تک نہیں پھرا تو جاؤ اب بھی 2 سجدے کر لو، یہاں تک آپ کے لیے شریعت پاک نے اجازت رکھی ہوئی ہے۔ یار اتنا تو ویسے خطرناک حد تک تو نہیں بھولنا چاہیے، چلو ہوا 1 آدھ 2 4 لفظ دونوں طرف سلام پھیر چکی ہو تو پھر آپ کو یاد آئے تو یہ آپ کے لیے باہر کے شریعت نے یہ رخصت عطا کی ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو اس سے تو آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اسی مسئلے کو لے کر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، مسائل تو پھر ڈھیر سارے ہوتے ہیں نا، آگے چلتے ہیں۔ آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب بھی آپ کو یاد نہیں آیا، اب بھی آپ کو یاد نہیں آیا اور آپ نے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات کر دی جو نماز کو توڑ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، یہ قرآن پاک ذرا پکڑنا، اتنا جملہ بول دیا آپ نے، پکڑنا نہیں ہے، بتا رہا ہوں،
تو یار یہ قرآن پاک ذرا پکڑنا. آج امام صاحب لیٹ ہو گئے ہیں, پوچھ نہیں رہا آپ سے, بتا رہا ہوں کہ یہ جملہ بول دیا. یا آپ نے وہ سلام پھیرنے کے بعد ہم ذرا تھوڑا سا چوکڑی مار کر بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں, چوکڑی مار کر بیٹھ گئے, یعنی یہاں تک پہنچ گئے, کوئی بات کر دی, ہم نے سینے سے اپنا قبلہ پھیر لیا, اپنی کنڈیشن بیٹھنے والی چینج کر لی. اب کیا کریں؟ اب آپ کو مشکل لگے گا, دوبارہ نماز پڑھو. اب آپ کو مشکل لگے گا, دوبارہ نماز پڑھو. اسے کہتے ہیں واجب الاعادہ. اب میں اس کو دستور میں بیان کرنے لگا ہوں. دستور میں جب کسی بندے پر سجدہ سہو لازم ہو چکا تھا اور اس نے ادا نہیں کیا, بالکل بھول گیا, نماز ختم کر چکا, بات شات کر چکا, سینے سے قبلہ پھیر چکا, بالکل فری ہینڈ ہو گیا نماز سے, تو یہ اس بندے کے لیے اس پڑھی ہوئی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے. دوبارہ پڑھنے کو کہتے ہیں اعادہ کرنا. اور واجب الاعادہ, وقت کے اندر اندر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب. اس نماز کو یعنی جس میں غلطی ہوئی, 4 سنتے تھے تو صرف 4 سنتے, 4 فرض تھے تو صرف 4 فرض, 2 سنتے تھیں تو صرف 2 سنتے, 2 نفل تھے تو صرف 2 نفل. یہ معنی ہوتا ہے کہ اس نماز کو جس میں یہ غلطی واقع ہوئی, اس کو وقت کے اندر اندر پڑھنا واجب. اور وقت گزر جانے کے بعد کیا حکم ہے؟ وقت گزر گیا پھر یاد آیا, آپ کو بہت دور لے گیا ہوں ویسے میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وقت کے اندر یاد آ گیا کہ یار میں نے سجدہ سہو کرنا تھا, نہیں کر سکا, تو جواب کیا ہے؟ واجب الاعادہ, دوبارہ وہ چیز ادا کرو. اور اگر وقت بھی گزر گیا, عصر کے وقت میں آپ کو یاد آیا, مغرب کے وقت میں یاد آیا کہ وہ جو آج میں نے فلانی نماز پڑھی تھی اس میں تو مجھ پر سجدہ سہو لازم ہو چکا تھا, تو اب کیا بنے گا؟ اب جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مستحب الاعادہ. مستحب الاعادہ, واجب الاعادہ, جب تک وقت باقی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھو. اور اگر وقت گزر گیا تو اب آپ کے لیے واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ اس کو ادا کر لو. اب اس سے آگے بات بڑھ نہیں سکتی. یعنی آپ یہ سوچیں جی کل یاد آیا, میں کہوں گا کل یاد آیا, پرسوں یاد آیا, وقت گزر چکا ہے تو وقت گزرنے کے بعد مستحب الاعادہ ہے. اب 6 سال کے بعد بھی آپ کو یاد آیا, مثال کے طور پر آپ کو 10 سال کے بعد بھی یاد آیا, تو مسئلہ آپ کو بیان کر چکا ضابطہ مذہب شریف کا کہ وقت گزرنے کے بعد اگر یاد آ جائے کہ مجھ پر سجدہ سہو لازم تھا, تو اب اس بندے کے لیے نماز کو دوبارہ پڑھنا صرف مستحب ہوتا ہے. پڑھ لے گا تو اللہ کے ہاں کمال پا جائے گا, اور اگر نہیں پڑھے گا تو باہر کیا اس کے سر سے فرض تو ٹل ہی چکا ہے. اب دیکھو یہ مسائل سے مسائل ایسے نکلتے ہیں. اب میں آپ کو ایک تھوڑی دیر کے لیے الجھن میں ڈالوں, ہے مفید, وہ الجھن میں ڈالنا مفید ہے, لیکن آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اکابر فقہا کو کتنی باریک نظری عطا فرمائی ہوتی ہے. میں نے کہا کہ جو نماز, جس نماز کا سجدہ سہو تھا بس اسی کو دوبارہ پڑھنا ہے, کسی اور کو نہیں. لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس نماز میں غلطی ہوئی تھی اس کو بھی دوبارہ پڑھنا ہے, اور ساتھ ایک اور نماز بھی ہے اسے بھی دوبارہ پڑھنا ہے. اس کی تصویر کیا بنتی ہے آپ کو عملی طور پر بتاؤں کہ ساتھ ایک اور نماز بھی ہے اسے بھی دوبارہ پڑھنا ہے. ایسے بطور ذوق چھیڑ بیٹھا ہوں, لیکن کہانی ذرا مشکل ہے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ دیکھیں وطر پڑھنے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ ہر نماز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. 5 نمازیں ہیں تو وطر ایک مستقل درجے میں چھٹی نماز ہے. قرآن سے نہیں بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے. ہم پبلک لوگ وطر کو عشاء کی نماز کا ایک چھوٹا سا حصہ شمار کرتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ وطروں سمیت عشاء کی نماز ایک نماز ہے. ہم یہ بات سوچتے ہیں, شریعت میں ایسا نہیں ہے. شریعت پاک میں عشاء کی نماز مستقل ایک نماز ہے, اور وطر کی نماز یہ واجب درجے کی نماز ہے. مستقل یہ ایک چھٹی نماز ہے. یہ لفظ آپ کے لیے پہلے تو یہی کافی سارا بوجھ پیدا کرے گا. جو 5 نمازیں سنی تھی یہ چھٹی کہاں سے آ گئی؟ 5 ہی ہیں. فرض 5 ہی ہیں, باقی واجب تو اور بھی ہیں, سنتیں تو اور بھی بے شمار ہیں, نفل تو اور بھی بہت سارے ہیں. جو فرض ہیں وہ 5 نمازیں ہی ہیں. تو وطر درجے میں چھٹی نماز ہے. اس میں اس کی حکمت بھی سن لیں. رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی حکمت بیان کی ہے. ان اللہ وطر ویحب الوطر, اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے. دن کی نمازیں جب سمٹ کر مغرب تک پہنچتی ہیں تو 3 رکعتوں پر دن کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو حضور چاہتے تھے کہ رات کی نمازیں جب سمٹ جائیں نا تو رات کی آخری نماز بھی وطر ہی ہونی چاہیے.
یہ وطر جو ہے یہ رات کی لازم درجے کی نمازوں میں سے آخری نماز ہے. اس لیے جو لوگ تہجد پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ لوگ پہلے تہجد پڑھیں یا کہ پہلے وطر پڑھیں. تو حضور چاہتے تھے کہ رات کی نمازوں کا آخری حصہ وطر بنے, لہذا تہجد پہلے پڑھی جائے اور وطر بعد میں پڑھی جائے. وطر پہلے پڑھو گے, تہجد بعد میں پڑھو گے, جائز تو ہوگا لیکن منشاء رسالت آپ کے خلاف ہوگا, حضور کی چاہت کے خلاف ہوگا. حضور چاہتے یہ تھے کہ دن کی نمازیں ختم ہوں تو وطر پر اور رات کی نمازیں ختم ہوں تو وطر پر, لہذا تہجد پہلے چلے گی اور وطر بعد میں چلیں گے. یہ تہجد پڑھنے کے جو شائقین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ خاص کر کے. اچھا, تو وطروں کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے, تو وطروں کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے فوراً بعد, عشاء کے فرض پڑھنے کے فوراً بعد وطروں کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. اب نتیجہ سمجھنا, نتیجہ میں کیا بتانے جا رہا تھا کہ بعض اوقات ایک نماز میں سجدہ سہو لازم ہو چکا ہوتا ہے, بندہ نہیں ادا کرتا, بھول جاتا ہے, تو میں نے کہا کہ اسی نماز کو دوبارہ پڑھو. لیکن کبھی کبھی اس کے ساتھ ایک اور نماز بھی ہوتی ہے جسے دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے, وہ آپ کو بتانے لگا. تو عشاء کی نماز ہم نے فرض پڑھے تو اس میں غلطی ہو گئی, سجدہ صاحب ادا کرنا تھا, ہم نہیں کر سکے, بات بھول گئی, ہم نے 2 سنتیں بھی پڑھ لیں, تو اب بھی ہمیں وہ یاد نہ آیا کہ ہم نے تو سجدہ صاحب کرنا تھا, ہم نے وطر بھی پڑھ لی ہے, تو اب ہمیں یاد آیا کہ اوہو بھائی میرے فرضوں میں تو سجدہ صاحب ادا کرنا تھا. جب وطر پڑھ چکنے کے بعد یاد آیا, تو اب مسئلہ تو یہ ہے کہ وقت کے اندر ان فرضوں کو دوبارہ پڑھو. جب فرضوں کو دوبارہ پڑھیں گے تو لگے ہاتھوں وطر بھی دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. کیوں؟ اگر اب ہم یہاں وطر ادا نہیں کریں گے نا, تو نتیجہ یہ ہو چکا ہوگا کہ ہم نے جو پہلے فرض ادا کیے تھے, پھر سنتیں ادا کی تھیں, پھر وطر ادا کیے تھے, تو ہم نے جب پھر دوبارہ فرض ادا کیے تو وطر فرضوں سے پہلے ہو گئے, وطر فرضوں سے پہلے جا پہنچے. حالانکہ وطروں کا مقام اور وطروں کا ٹائم شروع ہوتا ہی تب ہے جب کہ ہر بندہ اپنے فرض ادا کر لے. تو اب یہاں ہمیں وطروں کا بھی اعادہ کرنا پڑے گا, وگرنہ وطروں والی نماز اپنے وقت سے بہت پہلے ادا ہو چکی ہے اور یہ بات جائز نہیں ہوگی. وطر ہی ایک ایسی نماز ہے, ویسے ہر نماز کا وقت سب کے لیے ایک ہی ٹائم میں شروع ہوتا ہے. وطر ایک ایسی نماز ہے جس کا وقت سب کے لیے ایک ہی وقت میں شروع ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. جس نے وطر پڑھے 8 بجے تو اس کا, جس نے فرض پڑھے 8 بجے, 8:10 پر اس کا وطر کا ٹائم شروع ہو گیا. جس نے فرض عشاء کے پڑھے 9 بجے تو 9 تو فرض ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کا وطروں کا ٹائم شروع ہو گیا. جس نے وطر پڑھے رات 10 بجے, فرض پڑھے 10 بجے, 10 بجے کے بعد اس کے وطروں کا ٹائم شروع ہوا. جس نے فرض پڑھے رات 11 بجے تو 11 بجے کے بعد اس کا وطروں کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جو بندہ فرض پڑھتا چلا جائے گا تو اس کے حق میں وطروں کا وقت شروع ہوتا چلا جائے گا. ہاں جی ماشاء اللہ صاحب, پھر کیا صورتحال ہوگی آج؟ اگر کل کا سبق مشکل تھا تو آج کا تو تھوڑا سا اور اس سے ملتا جلتا ہے پھر. اچھا بھائی, آج میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ سمجھانا تو اللہ تعالیٰ نے ہے ہمارے ذہنوں کو کہ سجدہ سہو کہاں کہاں لازم ہوتا ہے. ایک اور غلطی بھی ہوتی ہے میجر درجے کی, میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, اس میں بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. آج میں صرف ان پوائنٹس کو کلک کر رہا ہوں جو روزمرہ زندگی میں آپ لوگوں کو پیش آنے والے ہوتے ہیں. ایک اور جگہ بھی ہے جہاں سجدہ سہو ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے. وہ جگہ کون سی ہے؟ دیکھیں, ہم نے 4 سنتیں شروع کی ظہر کی, تو پڑھتے پڑھتے ہم نے 2 رکعتیں ہماری پوری ہو گئیں. 2 رکعتوں کے بعد ہم پڑھ رہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو ہم نے کہاں جا کر رکنا تھا؟ تو پھر کھڑے ہو جانا تھا یہاں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہاں پہنچنا تھا. تو پھر اس کے بعد ہمیں کھڑا ہو جانا تھا. ہم یہاں بھول گئے, یہاں کر کے ہم بھول گئے, تو بھول کر ہم نے کیا کیا؟ آگے نکل گئے. کیا کر دیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یاد آ گیا کہ ہم نے تو کھڑا ہونا تھا, تو پھر آپ کھڑے ہو گئے, تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے. وجہ وہی ہے جو آپ کو ضابطہ بتا دیا, اشہد عبدہ ورسولہ کے فوراً بعد فرض میں شفٹ ہونا لازم تھا, قیام میں شفٹ ہونا لازم تھا. آپ نے فوراً بعد شفٹ نہیں کیا تو آپ کا واجب چھوٹ گیا. کون سا واجب؟ بھائی فوراً اگلا کام کرنا ہوتا ہے, یہ واجب آپ کا چھوٹ گیا, لہذا آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اچھا, کہاں کو تک آپ چلے جاؤ تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا؟ کہاں کو تک؟ اتنا کو تک, اللہم صلی علی محمد, بس کم از کم مقدار یہ ہے. 2 رکعتیں پڑھ کر عبدہ ورسولہ کہہ کر تو آپ نے کھڑا ہونا تھا. بھول کر آگے چلے گئے, کم از کم کتنا کو آگے چلے گئے تو لازم ہو چکا.
کم از کم اتنا اللہم صلی علی محمد، بس اتنا کو اگر آپ آگے جا چکے ہو تو سجدہ سہو لازم ہو گیا. اور اگر اس سے زیادہ آگے جا چکے ہو اب تو پکا ہی لازم، اس سے زیادہ آگے جا چکے ہو تو اب بھی پکا ہی لازم، اس سے بھی زیادہ آگے جا چکے ہو تو اب بھی پکا ہی لازم. یہاں بھی وہ ترتیب ہے. اچھا سلام پر پہنچ گئے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا تھا نہیں یاد رہا تو سلام پر پہنچ گئے. یہاں بھی وہ تصویریں ساری کی ساری بن سکتی ہیں، لیکن احکام کے نتائج فوراً بدلتے چلے جائیں گے. آپ لوگوں کے پاس سچ پوچھو تو وقت نہیں ہے، سچ پوچھو تو وقت نہیں ہے، ورنہ مسلمانی کا حق یہ ہے. سارا درس نظامی نہیں تو نہ صحیح یار، کم از کم علم الفقہ کے لیے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ مہینہ 2 مہینے، کیونکہ مہینے 2 مہینوں میں یہ کام سمٹنے والا ہے نہیں. سال 2 سال ہر مسلمان کو لگانے چاہیے. ایک دن میرا ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا استاد صاحب حد ہو گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جو وہ پٹھان ہے تو وہ کدال لے کر کھدائی کر رہا تھا تو کہتا میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے. میں نے کہا بیٹا اس میں کون سی ایسی عجیب بات ہو گئی ہے؟ یہ پٹھانوں میں چلے جاؤ، پشاور چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ تو اب بھی یہ کنز تک یا پھر قدوری تک کتابیں پڑھتے ہیں. اور کچھ تو ایسے مارکت الآراء پٹھان ہوتے ہیں وہ ہدایہ شریف تک اپنی پڑھتے ہیں. کچھ ان سے بھی مارکت الآراء پٹھان ہوتے ہیں وہ تو دورہ حدیث بھی پورا کرتے ہیں. پٹھانوں کے اندر پنجابیوں کی بنسبت اب بھی مذہب کا رجحان کافی زیادہ موجود ہے، وہ کچھ نہ کچھ حلال سیکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. یقین جانے وقت ہوتا نا تو کم از کم ہر بندے کو 2 سال اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، مناکحات میں، یہ زندگی کے تجارات میں، یہ وکالات میں، یہ تو روزمرہ زندگی کے باب ہیں جو میں نے بولے ہیں. مناکحات، وکیل بننا، اچھا کسی کا زمان اٹھانا، اچھا معاملات طے کرنا، تجارت کرنا، قرضہ لینا دینا، یہ روزمرہ زندگی کے انتہائی کثیر الاستعمال ابواب ہیں. اتنا ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے تھا، لیکن وقت چونکہ نہیں ہے تو اب بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، مرنے سے پہلے کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھو اردو زبان کے اندر کتاب ہے یار، میں تو یہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں. آج کل یہ بندہ کتاب لے سکتا ہے اور یہ لے کر کے تو اس کے مخصوص چیپٹرز ہیں انہیں ہائی لائٹ کریں اور زندگی میں پڑھا جا سکتا ہے، اور سمجھ نہ آنے پر کسی عالم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ایک تو ہمارا ستیہ ناس ہو گیا ہے، نقصان بہت سارا ہو گیا، ہم مذہب سیکھ نہیں سکے. اور اس سے بڑا ستیہ ناس یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ بڑا نقصان ہو چکا ہے، احساس تک نہیں ہے کہ واقعی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں اتنا پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا. علماء بیچارے شور ڈالتے رہتے ہیں، محراب آوازیں نکالتے رہتے ہیں، ممبروں سے یہ زور لگایا جاتا رہتا ہے لوگوں دین سیکھ لو، مذہب سیکھ لو، لیکن رجحانات انتہائی ٹھنڈے ہو چکے ہیں. میں نے بھی انہی آوازوں میں ایک اور آواز آج آپ کے لیے داخل کر دی کہ چلو کم از کم یہ اردو کی بک لے لو اور تھوڑا بہت جو جس فیلڈ میں ہے اسی فیلڈ ہی کے مسائل کم از کم سیکھ لے. اسی فیلڈ کے مسائل، ہر فیلڈ کے الگ الگ مسائل تو ہوتے ہیں، اسی فیلڈ کے مسائل کم از کم سیکھ لے، سمجھ نہ آنے پر علماء سے رجوع کر لے. صرف نماز ہے، آج ہمیں 12واں دن ہو گیا تو یہ سارے مسائل میں ابھی بیان بھی نہیں کر پا رہا. درمیان سے کھینچ کر جو آپ لوگوں کے لیے اہم ہو سکتے ہیں تو 12 دنوں کا مانا ہے کہ 6 گھنٹے تو ہو گئے. روزانہ جو آدھا گھنٹہ ہوا تو 6 گھنٹے مجھے بیان کرتے کرتے ہو گئے. تو نماز کے جو ابواب بنتے تھے اس میں سے 1/3 بھی ابھی بیان نہیں ہوئے. تو پھر نماز کتنی بڑی ہوئی؟ 4000 کے لگ بھگ مسائل ہیں جو طہارت، وضو، استنجا، نماز پر مشتمل ہیں. 4000 کے لگ بھگ ہم نے ابھی تک بمشکل 200-250 ہی بھی شاید سیکھے نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ میرے ان بولوں کو کسی دل کے لیے جگہ دے دے تو وہ رغبت کرنے والا ہو جائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. اب کل سے یہ مشکل چیپٹر تو سمیٹ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو گیا، سمیٹ دیا میں نے. اب کل سے انشاءاللہ العزیز کچھ اور بھی ابواب ایسے ہیں جو نماز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو میں کل وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور وہ ذرا درجے میں آسان ہوں گے. بسم اللہ الرحمن